السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امریکہ کے صدارتی الیکشن کے لیے کچھ دن رہ گئے اور پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس الیکشن پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر اور پاکستانی امریکن ڈائسپورا میں یہ بحث بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے کہ ان امیدواروں کی جیت پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، خاص طور پر جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے۔ لیکن ان سب نے شاید واشنگٹن کے پاکستان کے حوالے سے پالیسی سازی کے ڈرائیورز کو سمجھنے میں ناکام ہو گئے۔ امریکہ کا پاکستان کے معاشی اور سیاسی معاملات میں بہت کم دلچسپی رہ گئی ہے۔ دوستو، امریکہ کا افغانستان سے انخلا اور بھارت سے گہرے تعلقات نے پاکستان کی اہمیت کو بہت کم کر دیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے نزدیک پاکستان کی گرتی ہوئی اہمیت کی ایک وجہ پاکستان کا چائنا کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات میں تبدیلی کا آغاز اوباما کے دور میں شروع ہوئی تھی، مگر اس میں تیزی ڈونلڈ ٹرمپ کے دور اقتدار میں آ گئی۔ 2017 میں نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے دستاویزات نے پاکستان کے اندر آپریٹ کرنے والی دہشت گردی سے امریکہ کے خوف کو ظاہر کیا۔ اس کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی نے پاکستان کو کاؤنٹر ٹیررزم تیز کرنے اور نیوکلیئر سیکیورٹی مزید سخت کرنے پر بھی زور دیا۔ صدر جو بائیڈن کے دور میں پاکستان کو بہت کم اہمیت دی گئی۔ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے دستاویزات میں پاکستان کے نام تک نہ آئے اور نہ ہی عسکری، معاشی اور سفارتی طور پر ان 4 سالوں کے دوران کچھ دیکھنے کو ملا۔ تاہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے محدود پیمانے پر پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ کو دیکھا گیا، اور وہ بھی کاؤنٹر ٹیررزم اور وائلنس ایکسٹریمزم کے حوالے سے۔ تو دوستو، آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کمالا ہیرس یا ڈونلڈ ٹرمپ کی جیتنے کی صورت میں پاکستان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ سب سے پہلے کمالا ہیرس کو لے لیتے ہیں۔ دوستو، کمالا ہیرس کے جیتنے کی صورت میں جو بائیڈن کے پاکستان کے حوالے سے پالیسی کی کنٹینیوٹی کی توقع کی جا رہی ہے، تاہم ذاتی طور پر انسانی حقوق کے وکیل ہونے کی وجہ سے اس کی پالیسی میں انسانی حقوق ایک اہم اسپیکٹ ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کم کرنے کے لیے کمالا ہیرس سفارتی طور پر کوشش کرے گی، خاص طور پر ایران کے ساتھ۔ واشنگٹن اور تہران کے پازیٹیو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے پاکستان کے لیے ایران کی توانائی تک رسائی ممکن ہو سکے گی۔ اس سے پاکستان کو معاشی طور پر بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ پاکستان کو توانائی کی کمی کا سامنا ہے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹ ماحولیات کے اوپر سرمایہ کاری کے لیے بھی پرعزم ہیں، اور پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے متاثرہ ملک ہونے کی وجہ سے امریکی انتظامیہ سے بہتر ورکنگ ریلیشن قائم رکھ سکے گا، اور اس وجہ سے پاکستان کو زیادہ فائنانسنگ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ماحولیات کے حوالے سے۔ دوستو، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو اپنی شخصیت کی وجہ سے امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ کچھ لوگ توقع کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ انسانی حقوق اور جیل میں قید عمران خان کے حوالے سے پاکستانی ملٹری کے ساتھ سخت موقف اختیار کرے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ طاقتوروں سے ہی محبت کرتے آئے ہیں، چاہے وہ یونیفارم میں کیوں نہ ہو۔ نتیجتاً ٹرمپ پاکستان کی جمہوریت اور انسانی حقوق کی پامالی پر کچھ لفظ ادھر ادھر بولے گا، مگر اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہ کوئی ٹھوس اقدام اٹھائے۔ ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو جمہوریت اور انسانی حقوق سے بہت کم ہی محبت رہتی ہے، وہ دنیا بھر میں اتھارٹیرین ایلیمنٹس کو ہمیشہ سے حوصلہ دیتے آئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی عندیہ دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف مزید محاذ آرائی کی پالیسی اپنائیں گے اور اسرائیل کو ایران کے ایٹمی پاور پلانٹ پر حملے کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ دوستو، ایسے میں خطے میں حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے اوپر بھی اس کا گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے وسیع تنازعہ پاکستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس صورتحال میں امریکہ اپنی مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان کی ملٹری سے تعاون اور کنسیشن چاہے گا، اور اس کے بدلے امریکہ پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی، جمہوری پسماندگی پر آنکھیں بند کرے گا۔